میں اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے بھی اپنے بچوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا، حالانکہ وہ ان کو کوئی اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ان کو یہ احساس ہوگا کہ ہم بڑے ہیں اور یہ کیا کر رہا ہے، چھوٹوں کو ترجیح دے رہا ہے، حالانکہ وہ ان چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے، لیکن میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ میرا بڑے بھائی جب آئے تو اپنے بچوں کو زیادہ فری نہیں کراتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کرنی پڑتی ہے احتیاط۔ اسی طرح میرے بھائی جو نئی نئی جن کی ہوئی بھی ہو، نسخے نہیں مانگا کرو، یہ مشورہ لیا کرو کہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ والدہ کے دل میں میرے خلاف نفرت کے جذبات پیدا نہ ہو، والدہ کو یہ احساس نہ ہو کہ شادی کے بعد بیٹا بدل گیا ہے۔ ماں کے دل پہ آرے چلتے ہیں، جب بیٹے کی دلہن آتی ہے وہ کہتی ہے میں نے اپنی چھاتی سے لگا کے جوان کیا، ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہی اس کو، کیسا منظر ہوتا ہے آپ دیکھو۔ گھر میں کوئی ماسی رکھو نا، کوئی ملازم رکھو، 3 دن کھانا پکائے گا، پیسے مانگنے آ جائے گا، نگرانی کرنی پڑتی ہے تمیز سے کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ کیسی جب روٹیاں پکانا شروع کی اس نے، بچپن سے کھلاتے کھلاتے بڈھی ہو گئی، 1 روپیہ بھی اس خدمت کا بولو بھائی نہیں مانگتی وہ۔ کیسے صبح صبح تیار کر کے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، پھر فکر ہوتی ہے ٹائم پہ پہنچا یا نہیں پہنچا، ایک طویل عرصہ لگتا ہے اس میں، ٹوٹ کے محبت کرتی ہے، اسے پتا ہے کہ میری زندگی میں ایسی محبت یہ کسی اور کو نہیں دے گا، ایسی جذباتی۔ جب دلہن آتی ہے تو ماں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں پرانی ہوں اور یہ کیا ہے، نہیں ہے۔ اس وقت اولاد کی ذمہ داری ہے کوئی ایسا عمل ماں کے سامنے نہ کریں جس سے ماں کو یہ احساس ہو کہ یہ بیٹا شادی کے بعد بولو بھائی بدل گیا ہے۔ اس لیے اپنی آنے والی بیگم کو بتا دیا کرو کہ بند کمرے میں محبت کی باتیں کریں گے، بند کمرے میں کہوں گا تمہارے لیے چاند، اب وہ تو یہ کرے گا ہی نہیں، وہ تو ایزی لوڈ شادی سے پہلے ہوتا ہے، اب تو ویسے ہی بدل جاتا ہے بندہ۔ تو اس کو بتا دو بیگم بند کمرے میں تم میری معشوقہ ہو، میری محبوبہ ہو، اماں کے سامنے کون ہے پہلے، اماں ہے، اماں کے سامنے میں تمہاری طرف دیکھوں گا بھی نہیں، اماں کے سامنے ہی آئی لو یو، میں تمہارے پہ جان نچھار، میں تمہیں مرتا ہوں، اماں کے سامنے شروع کر دیتے ہیں بات، اماں کے سامنے اسی کی سائڈ، اماں صحیح تو کہہ رہی ہے، اماں یہ تو صحیح کہہ رہی ہے بیگم میری، وہ بیچاری ایسے جیسے تیل کی کڑھائی پہ کوئی جل رہا ہو، ایسے جذبات ہوتے ہیں اس کے۔ تو اسی طرح باپ کو بھی، باپ میں اتنے جذبات نہیں ہوتے، وہ برداشت کر جاتا ہے، تو باپ کو بھی اور ماں کو بھی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بیوی کے حقوق ادا مت کرو، یہ نہیں کہہ رہا، حقوق تو پورے دو اس کے، لیکن سیاست سے بھی کام لینا چاہیے، کوئی ٹیکنیکل طریقے سے بھی کام لینا چاہیے۔ محبت کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ ہر تھوڑے دن کے بعد جا رہے ہیں، برگر لے کر آ رہے ہیں، بیگم کے کمرے میں گھس رہا ہے، روزانہ اماں دیکھ رہی ہے، پہلے تو کبھی گھر میں برگر پیزا نہیں آیا، برگر نہیں آیا، فروٹ نہیں آئے، روزانہ آفس سے آتے ہوئے 2 کلو سیب کی بوری لے کے چوہوں کی طرح چھپا کے ہے بھائی کنی کترا کے نکل رہا ہے، گھس رہا ہے۔ تھوڑا دل بڑا کر لو، سیب لا رہے ہو 2 کلو اماں کے لیے، 1 کلو ابے بول لو نا بیگم کے لیے، آپ بولو اتنے پیسے کے درختوں پہ لگیں گے، مشورے دے رہے ہو، تھوڑے لے آؤ جتنے پیسے اللہ نے دیے، اول تو اللہ نے سب کو رزق دیا ہے، فراوانی دی ہے، تھوڑا سا ماں کو یہ احساس دلا دو کہ اماں میں تم کو بھولا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، یہ احساس دلا دو باپ کو بھی ماں کو بھی۔ تو اللہ نے والدین کو ایسا جگر دیا ہے کہ وہ خود آپ سے کہیں گے کہ بیٹا تھوڑا بیگم کو بھی ٹائم دے دیا کرو، ان کو یہ احساس دلاؤ کہ ہم بدلے نہیں ہیں، ہمارے دل میں جتنی محبت آپ کی پہلے تھی وہ محبت اب بڑھ گئی ہے، کم نہیں ہوئی ہے، یہ احساس دلانا پڑتا ہے۔ آج کل ایک صاحب نے کہا میری شادی ہوئی، میں فروٹ لے کے جاتا ہوں، میری اماں کو تکلیف ہوتی ہے، اماں کو تکلیف ہو رہی، میں اپنی بیوی کو کھلا رہا ہوں۔ میں نے کہا اماں کو اس سے تکلیف نہیں ہو رہی تو اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اماں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ مجھے تو کبھی نہیں کھلایا، بیگم آئی ہے تو اب خربوزے بھی آ رہے ہیں اور تربوز بھی آ رہا ہے۔
समझ में नहीं आ रही बात. और मैंने कहा अलग ले जाके कमरे में बेगम के साथ खाओ ही नहीं, अम्मा के साथ बैठो, बेगम को बोलो आ जाओ. बेगम कहेगी मैं तो आई हूं कुर्बानी दे के, तो बेगम से बोलो तुम्हारा टाइम 9 बजे के बाद शुरू हो जाएगा. सोऊंगा मैं अम्मा के साथ नहीं, सोऊंगा मैं, बोलो ना, तुम्हारे साथ. अम्मा अगर सोने भी नहीं दे रही, फिर अम्मा आपको थोड़ा सा समझाओ यार, अम्मा इतना नहीं, ठीक है ना. अगर अम्मा कह रही कि सो भी किसके साथ, फिर अम्मा से बोलो अम्मा आप भी तो रुखसत होके आई थी, अगर आप भी अपनी अम्मा के साथ ही सोती रहती, आगे माजूफ है. तो ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल, बोलो भाई, थोड़ा सा अपनी बेगम को समझा दो कि बेगम तुम्हारे सामने कभी कभार मैं तुम्हें टेढ़ी आंखों से भी देखूंगा, अम्मा के सामने. ओरिजिनल नहीं होगा वो, डर नहीं जाना, वो सिर्फ सियासत होगी. तुम्हारे भी जब बच्चे जवान होंगे तो खुद सोचोगे वो अगर बीवी को तरजीह दें तो उनपे क्या गुजरेगी. तो बेगम को समझा दो कि बेगम जब मेरी अम्मा बैठी होगी मैं तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंखों से भी ऐसे करके डांटूंगा, तो उस वक्त बर्दाश्त कर लेना. बाद में तो पता है बंद कमरे में मैंने बेलन भी खाना है, चप्पल भी. शरीफ आदमी तो बर्दाश्त करता है भाई, मार खाता है बेगम से. तो थोड़ा सा सियासत से काम ले लो. वालिदैन को ये एहसास ना हो कि वो बड़ा और शुरू का मसला होता है, उसके बाद तो फिर कोई मसला नहीं है. वो तो जब एक दफा वालिदैन के दिल में ये बात बैठ गई कि भाई नहीं भूला है, फिर वो खुद कहते हैं, अगर शरीफ अच्छे इज्जतदार होंगे, वो मसला ही खराब हो रहा है तो फिर हम कहते हैं भाई अलग रहो. फिर मसला वालिदैन का भी तो होता है ना, वो जीने ही नहीं देते बाज दफा, वो कहते हैं नहीं. ठीक है ना, टेढ़ी आंखों से जो देखा है तो थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, डांटा क्यों, मैं तो कह रही थी जूता उठा के मार, तू खाली डांट पे. तो इतना ज्यादा अगर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इतना अगर मामला खराब हो रहा है बहुत ही ज्यादा, फिर हम खुद कहते हैं भाई वालिदैन से बेगम को अलग रखो, क्योंकि बाज सासों ने बहुओं को जहनी मरीजा बना दिया है. जैसे कि बहुएं बना देती हैं ना सास को, तो ऐसी सासें भी बना देती हैं. लेकिन अगर थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से काम लिया जाए तो इंशाल्लाह इसकी नौबत नहीं आएगी.